بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں رکعتیں بھول جائیں، کتنی پڑھی ہیں تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حل سکھایا، جسے سن کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حیران رہ گئے۔ نماز دراصل بندے اور اللہ کے درمیان راز و نیاز ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کو یہ لمحہ سب سے زیادہ ناگوار گزرتا ہے، اسی لیے وہ نماز میں مختلف طریقوں سے حملہ کرتا ہے، کبھی خیالات کے ذریعے، کبھی یادداشت کو الجھا کر اور کبھی رکعتوں میں شک ڈال کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ نماز میں شک اور وسوسے اکثر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب نماز کے دوران یہ خیال آئے کہ پتہ نہیں میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو اس وقت سب سے خطرناک چیز گھبراہٹ ہے، کیونکہ گھبراہٹ سے وسوسہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکون کا راستہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پر بندہ سوچے کہ جس بات کا یقین ہے اسی کو اختیار کرے، جس بات کا یقین ہے اسی کو اختیار کرے۔ یقین ہمیشہ شک سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر انسان سوچے کہ دل کہہ رہا ہے کہ شاید 3 رکعتیں ہو چکی ہیں، تو وہ اسی کو بنیاد بنائے، 1 رکعت اور ملا لے، تشہد پڑھے، سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد میں سجدہ سہو کر لے۔ اس سجدہ سہو میں دراصل اللہ کے سامنے یہ عاجزی ہوتی ہے کہ اے اللہ، اگر مجھ سے کمی ہو گئی ہو تو اسے اپنی رحمت سے پورا فرما دے، اور اگر شک اتنا زیادہ ہو کہ کچھ سمجھ ہی نہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی آسانی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم رکعت کو بنیاد بنا لو۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ کم پر انسان کو یقین ہوتا ہے، جبکہ زیادہ میں شک ہوتا ہے۔ اس طرح عبادت شک کی بنیاد پر نہیں بلکہ یقین کی بنیاد پر مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی بہت دل کو سکون دینے والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ یہ الفاظ امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں بھول جانا کوئی ناکامی نہیں بلکہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ سنت کے مطابق اس بھول کی اصلاح کر لے۔ سجدہ سہو کی حکمت بھی بہت گہری ہے۔ یہ سجدے گویا اللہ کے حضور بندے کی عاجزی کا اظہار ہیں۔ بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں کامل ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، مجھ سے بھول ہو گئی، تو اپنے فضل سے میری نماز قبول فرما لے۔ یہی عاجزی دراصل عبادت کی روح ہے۔ ایک اور اہم بات جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی وہ یہ ہے کہ بار بار کے وسوسوں پر دھیان نہ دیا جائے۔ اگر ہر نماز میں شک آنے لگے تو ہر شک کو حقیقت نہ سمجھا جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے شیطان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ شریعت ہمیں وسوسوں کا غلام نہیں بناتی بلکہ یقین اور اطمینان کا راستہ دکھاتی ہے۔ اسلام کا مزاج سختی نہیں، آسانی ہے۔ نماز میں رکعتیں بھول جانا عبادت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ پر چل کر وہی نماز مزید مکمل اور اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتی ہے۔ نماز میں رکعتیں بھول جائیں، کتنی پڑھی ہیں تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حل سکھایا، جسے سن کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حیران رہ گئے۔ نماز مومن کی زندگی کا سب سے اہم اور مقدس عمل ہے۔ اس میں دل کا حضور، ذہن کی یکسوئی اور عاجزی مطلوب ہوتی ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نماز کے دوران خیال بٹ جاتا ہے اور آدمی یہ بھول جاتا ہے
کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کر لی ہیں، یہ مسئلہ نیا نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی پیش آتا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں نہایت واضح، آسان اور حکمت بھری رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ نماز کے دوران رکعتیں بھول جانا بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، مگر در حقیقت یہ انسان اور شیطان کے درمیان ایک خاموش کشمکش کی علامت ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے پر صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس کے پیچھے چھپی حکمت، نفسیات اور روحانی پہلو کو بھی واضح فرمایا، تاکہ بندہ پریشانی کے بجائے اطمینان محسوس کرے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل میں نماز کے دوران آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، وہ اسے دنیا کے خیالات میں الجھاتا ہے، یہاں تک کہ نمازی یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس فرمان میں دراصل یہ پیغام ہے کہ رکعتیں بھول جانا کوئی غیر معمولی یا شرم کی بات نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، اور آزمائش کے لیے اللہ نے بھی حل عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ شک پر عمل نہ کرے بلکہ یقین کو اختیار کرے۔ اس جملے میں زندگی کا ایک عظیم اصول بھی چھپا ہوا ہے۔ یقین انسان کو مضبوط کرتا ہے اور شک کمزور۔ اسی لیے نماز میں بھی کم رکعت کو بنیاد بنانے کا حکم دیا گیا، کیونکہ وہ یقینی ہوتی ہے، اور زیادہ رکعت شک کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے، اور اللہ اپنے بندے کی نیت، عاجزی اور کوشش کو دیکھتا ہے، نہ کہ صرف گنتی کو۔ اگر نیت سچی ہو اور طریقہ سنت کے مطابق ہو تو بھول بھی عبادت کو ضائع نہیں کرتی بلکہ بندے کو مزید عاجز بنا دیتی ہے۔ ایک اور نہایت دل کو لگنے والی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نماز کو اس کی توجہ کے مطابق قبول فرماتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص نماز میں بھول گیا مگر دل اللہ کی طرف تھا، نیت درست تھی اور اس نے سنت کے مطابق عمل کیا تو اللہ اس نماز کو ضائع نہیں فرماتا۔ اس کے برعکس جو شخص رکعتیں تو گن لیتا ہے مگر دل دنیا میں بھٹکتا رہتا ہے، اس کی نماز بظاہر مکمل ہو کر بھی خالی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کرتے تھے کہ بھول پر افسوس کرنے کی بجائے سنت پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ افسوس اور گھبراہٹ وسوسے کو بڑھاتی ہے جبکہ سنت پر عمل وسوسے کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار شک ہونے کی صورت میں فقہ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے شخص کو زیادہ غور و فکر میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ ایک طریقہ اختیار کر کے اس پر قائم رہنا چاہیے، ورنہ نماز وسوسوں کا شکار بن جاتی ہے۔ اسلام انسان کو ذہنی اذیت میں نہیں ڈالتا۔ مدینہ کی ایک روشن صبح تھی۔ فجر کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاص سا سکون چھپا ہوا تھا۔ سورج کی کرنیں ابھی کھجور کے درختوں سے جھانک رہی تھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ ان کے دلوں میں علم کی پیاس تھی اور نگاہیں اس ہستی کی طرف لگی تھیں جن کے ہر لفظ میں ہدایت اور ہر عمل میں رحمت پوشیدہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن نماز کے بارے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے صحابہ کے دلوں میں عبادت کی حقیقت کو اور بھی گہرا کر دیا، اور جسے بعد میں سجدہ سہو کے نام سے امت کے لیے ایک عظیم آسانی بنا دیا گیا۔ وہ لمحہ جس نے سب کو متوجہ کر دیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا گیا۔ چند صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے کسی بات پر دل ٹھٹک گیا ہو۔ نماز معمول سے کچھ مختصر محسوس ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں ایک صحابی جنہیں تاریخ میں ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ادب اور احتیاط کے ساتھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا میں بھول گیا ہوں؟ یہ سوال سن کر مسجد میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نگاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا، کیا ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قیام فرمایا، باقی رکعتیں ادا کیں، پھر سلام پھیرا اور اس کے بعد 2 سجدے کیے۔ یہی وہ سجدے تھے جنہیں بعد میں سجدہ سہو کہا گیا۔ صحابہ کا تعجب مگر دلوں میں اطمینان۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ حیران بھی ہوئے اور مطمئن بھی۔ حیرانی اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ سکھا دیا کہ اگر نماز میں بھول ہو جائے تو دین سختی نہیں کرتا بلکہ آسانی اور رحمت کا راستہ دکھاتا ہے، اور اطمینان اس بات پر کہ عبادت میں غلطی ہو جانا انسانی کمزوری ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ بھی مقرر فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر واضح فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول سکتا ہوں، بس اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کے دلوں پر جیسے نور اتر آیا۔ انہیں اندازہ ہوا کہ دین ہمیں خوف میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ شعور، توجہ اور اصلاح سکھاتا ہے۔ سجدہ سہو، رحمت کا دروازہ۔ اسی دن صحابہ نے جان لیا کہ سجدہ سہو دراصل اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ اگر نماز میں رکعت کم یا زیادہ ہو جائے، تشہد میں بھول ہو جائے یا کسی واجب میں سہو ہو جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ 2 سجدوں کے ذریعے اس کمی کو پورا کر لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر یہ بھی بتایا کہ کبھی سجدہ سہو سلام سے پہلے ہوتا ہے اور کبھی سلام کے بعد۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ نماز میں کمی ہوئی ہے یا زیادتی۔ یوں عبادت کا یہ نظام نہایت متوازن اور حکمت سے بھرپور بنا دیا گیا۔ ایک سبق جو صدیوں تک زندہ رہا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے صحابہ اس دن صرف ایک مسئلہ نہیں سیکھ رہے تھے بلکہ دین کی روح کو سمجھ رہے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کامل ہونے کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ سچے دل اور درست طریقے سے پلٹ آنے کو پسند فرماتا ہے۔ سجدہ سہو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت میں بھول انسان کو گناہگار نہیں بناتی، ضد اور لاپرواہی نقصان دہ ہے، اور اصلاح کا راستہ اختیار کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یوں سجدہ سہو کا یہ واقعہ صرف ایک فقہی مسئلہ نہیں رہا بلکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے رحمت، آسانی اور امید کی روشن مثال بن گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس دن یہ جان کر مسجد سے نکلے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سختی نہیں بلکہ سراسر شفقت اور حکمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان نماز میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ بندہ گھبرا جائے، اس لیے گھبرانا نہیں بلکہ اللہ کے سکھائے ہوئے اس آسان طریقے پر عمل کرنا ہے۔
صحابہ کرام اس بات پر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی کہ دین کتنا آسان ہے کہ بھول پر بھی نماز نہیں ٹوٹتی بلکہ 2 سجدوں سے کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز میں بھول جانا انسانیت ہے، مگر اس کا حل سیکھ لینا سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عملی طور پر یہ راستہ دکھایا تاکہ کوئی بندہ شک اور وسوسے کی وجہ سے عبادت چھوڑنے والا نہ بنے۔ سجدہ سہو کا مکمل طریقہ: نماز پڑھنے کے دوران اگر شبہ ہو جائے کہ میں نے 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھی ہیں یا 4 کی جگہ 3 پڑھی ہیں، یا کوئی چیز نماز میں رہ گئی ہے یا زیادہ پڑھ لی ہے جس کا شک ہے، یقین نہیں، ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو نماز میں کسی غلطی یا شک کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ اگر نماز میں کسی رکعت کی تعداد میں شک ہو جائے، مثلاً یہ یقین نہ ہو کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، یا کوئی اور غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ سجدہ سہو نماز میں ہونے والی چھوٹی غلطیوں یا شکوک کو درست کرنے کا ایک شرعی طریقہ ہے۔ اس کے بارے میں مزید اہم معلومات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سجدہ سہو کے اسباب۔ سجدہ سہو درج ذیل صورتوں میں واجب ہوتا ہے: رکعت کی تعداد میں شک، مثلاً 5 رکعت والی نماز میں 4 یا 5 کا یقین نہ ہو، کسی واجب عمل کا چھوٹ جانا جیسے قعدہ اولیٰ میں تشہد نہ پڑھنا یا سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہ پڑھنا، نماز میں کسی عمل کا بھول کر تاخیر یا تقدیم، مثلاً رکوع سے پہلے سجدہ کر لینا، نماز میں اضافہ کرنا جیسے 1 رکعت بڑھا دینا۔ نمبر 2، سجدہ سہو کا طریقہ۔ مختصر جنبلی شافعی اور مالکی مسلک: سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ حنفی مسلک: سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ طریقہ: 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے، پھر تشہد اور سلام پھیرا جاتا ہے۔ نمبر 3، اہم مسائل اور تفصیلات۔ رکعت کا شک: اگر نماز میں شک ہو کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو کم تعداد کو بنیاد بنا کر نماز مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں۔ مثال: اگر 4 رکعت والی نماز ظہر میں شک ہو کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 تو 3 پر بنا کر 4تھی رکعت پڑھیں اور سجدہ سہو کریں۔ واجب کا چھوٹ جانا: اگر کوئی واجب عمل جیسے پہلا تشہد بھول گئے تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں، اضافہ یا کمی۔ اگر 1 رکعت زیادہ پڑھ لی تو سجدہ سہو سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، سجدہ سہو نہ کرنے کی صورت میں: اگر سجدہ سہو واجب ہو اور نہ کیا جائے تو نماز درست ہو جاتی ہے لیکن گناہ ہوتا ہے۔ حنفی مسلک کے مطابق۔ نمبر 5، سجدہ سہو کے بعد دوبارہ تشہد: اگر سجدہ سہو سلام سے پہلے کیا جائے جیسے شافعی مسلک میں تو تشہد دوبارہ پڑھا جاتا ہے، اگر سلام کے بعد کیا جائے جیسے حنفی مسلک میں تو تشہد نہیں پڑھا جاتا۔ نمبر 6، امام اور مقتدی کے لیے حکم۔ اگر امام سجدہ سہو کرے تو مقتدیوں پر بھی واجب ہے کہ وہ اس کے ساتھ سجدہ کریں۔ اگر مقتدی کو امام کی غلطی کا علم ہو تو وہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو تنبیہ کر سکتا ہے۔ نمبر 7، سجدہ سہو سے متعلق عام غلط فہمیاں۔ سجدہ سہو صرف شک کی صورت میں نہیں بلکہ یقینی غلطی جیسے واجب کا چھوٹ جانا پر بھی واجب ہے۔ سجدہ سہو نماز کو باطل نہیں کرتا بلکہ درست کرتا ہے۔ اگر فرض نماز جیسے رکوع یا سجدہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ نماز دہرانی پڑے گی۔ نمبر 8، سجدہ سہو کی شرعی دلیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کی نماز میں شک ہو جائے
تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ نمبر 9، نماز کے بعد یاد آئے تو کیا کریں؟ اگر نماز کے بعد یاد آئے کہ سجدہ سہو واجب تھا اور ابھی تک اتنا وقت نہ گزرا ہو کہ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہو تو فوراً سجدہ سہو کر لیں۔ اگر وقت گزر چکا ہو تو حنفی مسلک کے مطابق نماز دہرائی جائے گی۔ نمبر 10، خاص حالات۔ سفر میں سجدہ سہو کا طریقہ وہی رہتا ہے۔ مریض اگر سجدہ نہ کر سکے تو اشارے سے سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو نماز کی قبولیت کو مکمل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، جو بندے کی عاجزی اور اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کو ظاہر کرتا ہے۔ سجدہ سہو سے متعلق اسلامی تاریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے۔ ذیل میں ایک مشہور واقعہ پیش کیا جاتا ہے جس سے صحیح بخاری اور دیگر کتب و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں سہو اور سجدہ سہو کرنا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ کر بیٹھ گئے اور 2 سجدے کیے، سجدہ سہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھائی، لیکن مجھے شک ہوا کہ میں نے 4 پڑھی ہیں یا 5۔ جب ایسا شک ہو تو کم تعداد کو بنیاد بنا کر نماز پوری کرو، پھر سجدہ سہو کرو۔ اگر میری نماز 4 رکعت ہوتی تو یہ سجدہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتا، اور اگر 5 ہوتی تو یہ سجدہ نماز کو پورا کر دیتا۔ دوسرا واقعہ، نماز میں رکعت کا اضافہ۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک شخص حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، باقی ماندہ رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا اور سلام کے بعد 2 سجدے سجدہ سہو کیے۔ تیسرا واقعہ، قاعدہ اولا پہلا تشہد بھول جانا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت والی نماز جیسے عیدین یا وتر پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قاعدہ بیٹھنا بھول گئے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیٹھے، تشہد پڑھا، پھر نماز مکمل کی، آخر میں سجدہ سہو کیا۔ اس واقعے سے سیکھے گئے اسباب: نمبر 1، انسانی غلطی فطری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھولے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کر کے یہ سکھایا کہ اللہ کی رحمت ہر کمی بیشی کو پورا کر دیتی ہے۔ نمبر 2، سجدہ سہو کا مقصد نماز میں ہونے والی چھوٹی غلطیوں کی تلافی اور شیطان کے وسوسوں کو بے اثر کرنا۔ نمبر 3، امت کے لیے رہنمائی۔ اگر نماز میں شک ہو تو کم تعداد کو بنیاد بناؤ، نماز پوری کرو اور آخر میں سجدہ سہو کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ ٹھیک ٹھیک سوچے، اگر اسے یقین ہو جائے تو نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ سجدہ سہو سے متعلق چند مزید اسلامی واقعات اور احادیث درج ذیل ہیں جو نماز میں غلطیوں کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو واضح کرتے ہیں۔ نمبر 1، نماز میں اضافی رکعت اور سجدہ سہو واقعہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں 3 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھا دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن مجھے شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ سہو کیے۔ نماز میں اضافہ ہو جانے پر سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، تشہد بھول جانے پر سجدہ سہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں قاعدہ اولا پہلا تشہد بھول کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر یاد دلایا، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیٹھے، تشہد پڑھا، پھر نماز مکمل کی اور آخر میں سجدہ سہو کیا۔ واجب تشہد چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، صحابی کا نماز میں شک اور سجدہ سہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے ایک دن نماز پڑھی، لیکن مجھے شک ہوا کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پوری کرو، پھر سجدہ سہو کرو۔ شک کی صورت میں کم پر بنا کر نماز مکمل کریں اور سجدہ سہو کریں۔ نمبر 4، نماز میں سلام پھیرنے کے بعد یاد آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا، لیکن پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت کم پڑھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کھڑے ہو کر باقی رکعت پڑھی، پھر سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ نماز کے یاد آنے پر بھی سجدہ سہو کرنا درست ہے۔ نمبر 5، امام کا سجدہ سہو اور مقتدیوں کا اتباع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ شیطان کی وجہ سے بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ امام کے سجدہ سہو پر مقتدیوں کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ نمبر 6، نماز میں بات کرنے پر سجدہ سہو۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نماز میں تھا، ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے یرحمکم اللہ کہہ دیا۔ لوگوں نے مجھے ٹوکا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں بات کرنا جائز نہیں، صرف تسبیح سبحان اللہ، تمحید الحمدللہ اور تکبیر اللہ اکبر کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ سجدہ سہو کرنے کو کہا۔ نماز میں غیر ضروری بات کرنے پر سجدہ سہو کرنا کافی ہے۔ نمبر 7، رکوع یا سجدہ چھوٹ جانے پر سجدہ سہو۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں کے بعد قعدہ بیٹھنا بھول گئے اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدہ سہو کیے۔ قعدہ اولا چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 8، نماز میں تاخیر سے سجدہ سہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں شک کرے تو سجدہ سہو کر لے، خواہ نماز کے فوراً بعد ہو یا کچھ دیر بعد، یہاں تک کہ شیطان اسے بھلا نہ دے۔ سجدہ سہو نماز کے فوراً بعد یا تھوڑی دیر بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ سجدہ سہو نہ صرف غلطیوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عملی تصویر بھی ہے۔ اس سے نماز کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے اور بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ۔
نمبر 1، نماز کے آخر میں تشہد پڑھنے کے بعد جب آپ نماز آخر میں تشہد اتحیات پڑھ چکے اور درود شریف پڑھنے سے پہلے ہوں تو دائیں طرف سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کریں۔ نمبر 2، سجدہ سہو کی نیت، دل میں نیت کریں کہ آپ سجدہ سہو کر رہے ہیں۔ نمبر 3، 2 سجدے کرنا، پہلا سجدہ کریں اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں، دوسرا سجدہ کریں اور اس میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ نمبر 4، تشہد اور سلام، دوسرے سجدے سے اٹھ کر تشہد اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، پہلے دائیں طرف سلام پھیریں پھر بائیں طرف۔ یاد رکھیں اگر نماز میں کسی واجب عمل کا چھوٹ جانا یا کسی رکعت کی تعداد میں شک ہو تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اگر نماز کے دوران ہی شک ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ کم تعداد کو بنیاد بنائیں اور سجدہ سہو کر لیں۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے اور نماز کو درست کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔